بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کے فرائض۔ غسل کے فرائض 3 ہیں۔ ان 3 فرضوں کو بڑے اہتمام سے پورا کرنا چاہیے، ورنہ ان 3 فرائض میں سے کوئی چیز بھی چھوٹ گئی تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ جب غسل نہیں ہوا تو ہمارا وضو بھی نہیں اور ہماری کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1، خوب حلق تک منہ بھر کر کلی کرنا۔ اگر روزے سے نہیں ہے تو آپ غرغرہ بھی کر لیں، اگر روزے سے ہیں تو غرغرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2، سانس کے ساتھ ناک میں پانی چڑھانا جہاں تک نرم جگہ ہے۔ نمبر 3، پورے جسم پر پانی بہانا تاکہ ایک بال برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ آپ نے 3 فرائض پورے کر لیے، آپ کا غسل درست ہو گیا۔ غسل کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم استنجا کریں گے اور اس کے بعد ظاہری ناپاکی کو دور کریں گے، پھر اس کے بعد نماز کی طرح وضو کریں گے جیسے ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ یہی وضو ہمارا وضو ہی سمجھا جاتا ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ غسل کے دوران جو وضو ہوتا ہے آیا اس وضو سے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بالکل پڑھی جا سکتی ہے۔ اس وضو سے آپ تلاوت بھی کر سکتے ہیں، نماز وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ مکمل آپ کا وضو ہے۔ اس کے بعد آپ غسل شروع کریں گے تو سب سے پہلے مسنون طریقہ یہ ہے کہ سر پر پانی ڈالنا چاہیے۔ سر پر پانی بہائیں اور اس کے بعد دائیں ہاتھ یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف پانی بہائیں، پھر الٹے ہاتھ کی طرف پانی بہائیں۔ یہ غسل کی ابتدا کا طریقہ ہے، اور اس کے بعد اچھی طرح مل کر پورے جسم کو دھو لیں۔ یہ غسل کے فرائض پورے ہو گئے۔ اس میں دھیان رکھنا چاہیے خواتین کے لیے کہ اگر کسی خاتون نے آٹا گوندھ لیا ہے اور آٹا وہ ناخنوں کے اندر خشک ہو گیا ہے تو اس کو اتارنا ضروری ہے۔ اگر اس کے بغیر اتارے غسل کرے گی تو اس کا غسل درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح خواتین یا مرد کے ہاتھ کے اندر کوئی انگوٹھی چھلا وغیرہ ہے، اس کو بھی اچھی طرح سے ہلا لیا جائے اور اندر تک پانی پہنچانا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اسی طرح خواتین کے کانوں کے اندر بالیاں وغیرہ ہوتی ہیں، ان کو بھی اچھی طرح غسل کے دوران ہلا لینا چاہیے تاکہ اچھی طرح سے پانی پہنچ جائے۔ اگر ان چیزوں کا دھیان نہیں رکھا گیا، کوئی جگہ خشک رہ گئی تو غسل درست نہیں ہوگا۔ اور خاص طور پر ناف کے اندر پانی پہنچانا بھی ضروری ہے، کیونکہ ناف کو جب تک انگلی کے ساتھ ہم پانی نہیں پہنچاتے ہیں وہاں تک آسانی سے پانی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں کا بہت دھیان رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا غسل درست ہو۔ سب سے پہلے فرائض ہیں، اس کے بعد سنن اور مستحبات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔